أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين المكي المدني القرشي الحاشمي المطلبي مولانا ومقتدانا شفيعنا قاب قوسين جد الحسن والحسين وبالقاسم وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذي يذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقوله الحق وبالحق وأصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صلوات برادران ایمانی، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کرار حسین مرحوم ابن مظاہر حسین مرحوم کی روح کو رسالہ. برادران ایمانی، ماتم داران سلطان مظلوم کربلا بطفیل چہردہ معصومین علیہ السلام، خصوصاً بتائید صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. کم وقت میں اس آیہ کریمہ کے سلسلے سے چند گزارشات و معروضات آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں منتقل کرنے کی کوشش کروں گا. اس آیہ کریمہ کا ظاہری ترجمہ یہ ہے: ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو اللہ کا گھر ہے وہ مبارک بھی ہے اور صاحب ہدایت بھی ہے. مؤدبانہ گزارش موبائل والوں سے یہی ہوگی کہ وہ اپنے موبائل کو اتنے لمحے کے لیے سائلنٹ کریں یا سوئچ آف کریں، اس لیے کہ آپ اس جگہ پر بیٹھے ہیں کہ جہاں اہل بیت خود تشریف لاتے ہیں. جس بندے کو بھی اللہ نے زبان دی ہے وہ اپنی زندگی کا ثبوت دے گا. انسان منہ کھولے اس لیے کہ وہ زبان اپنی گویائی کا یا دہن حق ادا نہیں کرتا ہے کہ جب تک ذکر اہل بیت پر انسان نہ بول جائے. تو کائنات میں 3 گھر ایسے ہیں کہ جو صاحب عظمت ہیں، برکتوں والے ہیں، رحمتوں والے ہیں. ایک گھر اس میں پہلا گھر ہے اللہ کا، جو عظمت بھی ہے، لوگوں کے لیے مبارک بھی ہے، لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے. یہ گھر صاحب عظمت ہو کیوں نہ، یہ اللہ کا گھر برکتوں والا ہو کیوں نہ، اس لیے کہ اس گھر کو بنانے کے لیے اللہ نے 3 معصوموں کو لگایا ہے. 3 معصوموں کو لگایا ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر ہے کہ جو عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے، عالمین کے لیے رحمت بھی ہے، عالمین کے لیے برکت بھی ہے. پہلا معصوم کون ہے؟
جناب ابراہیم نبی، دوسرا معصوم جناب اسماعیل، تیسرا معصوم جبرائیل. جملے کو بدل کے یہ کہا جائے کہ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، علی علیہ السلام گھر کیوں نہ بنائے؟ اس لیے کہ اس میں آنا علی کو ہے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ تین معصوم اس گھر کو بنا رہے ہیں، علیہ السلام بنا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام. بنائے بھی کیوں نہ؟ اس لیے کہ اس میں علی کو آنا ہے. اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. اللہ کہہ رہا کہ جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھایا ہے. نیو پہلے سے بھری ہوئی تھی، اس کے اوپر بلڈنگ کو تعمیر کیا ہے جناب ابراہیم نے. جناب ابراہیم نے پہلے سے خانہ کعبہ کی نیو کو نہیں کھودا ہے. جو نیو رکھی ہوئی تھی اس نیو کے اوپر جناب ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کی ہے. یہ انسان اپنے ذہن میں رکھے کہ کعبہ جناب ابراہیم کے آنے سے پہلے آ چکا تھا. یعنی جب اللہ نے جناب آدم کو اس زمین پہ بھیجا اس وقت کعبہ تھا. جس جگہ جناب آدم نے اپنا خیمہ لگایا اس خیمے کے درمیان جب تندیر کو لٹکایا، جہاں تک اس کی روشنی گئی وہاں تک بنا حرم. اور جتنی درمیان کی جگہ تھی، جو جگہ پہ خیمہ لگا تھا، اس کو بنایا بیت اللہ. اٹھایا کب گیا؟ طوفان نوح میں. اللہ نے طوفان نوح میں اس خانہ کعبہ کو اٹھا لیا تھا. اس کے بعد ابراہیم آئے تو آپ نے نیوں کو بلند کیا. اب غور کیجئے کہ جناب ابراہیم کے زمانے میں کعبہ ہے، آدم جب آئے جب بھی کعبہ تھا. اب ایک بات عجیب آ گئی ہے کہ جب اللہ نے زمین کے فرش کو بچھایا، زمین کو ثبوت نہیں آ رہا تھا، قرار نہیں آ رہا تھا، زمین لرز رہی تھی. جبرائیل نے اپنے پروردگار زمین کو ہو کیا گیا ہے، یہ لرز رہی ہے. کہا کہ جبرائیل جا اپنی ملکوتی مشت مبارک سے جا کر لکھ یا علی. خدا حسین کا واسطہ، کہ جا کر لکھ یا علی. جیسے لکھا یا علی، زمین کو قرار آیا، زمین رک گئی ہے، ساکن ہو گئی ہے. جبرائیل کا چہرہ لٹک گیا کہ پروردگار یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے کہا جبرائیل تیرا چہرہ کیوں لٹکا ہے؟ تو کیوں خوفزدہ ہو گیا ہے؟ کہا کہ پروردگار اس لیے خوفزدہ ہو گیا ہوں کہ اس پہ آئے گی اولاد آدم، زمین پہ لکھا ہے علی کا نام، اور اس پہ اولاد آدم چلے گی، اس پہ علی کے نام پہ قلم آ جائے گا. کہ گھبرا نہیں، جا کعبے کو لے جا، اس جگہ پر رکھ دے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ خدا کسی کمینے کو محتاج قرار نہ دے اس ہاتھ کو کہ جو علی کے نام پہ اٹھتا ہے. تاکہ جاؤ، گھبراتے کیوں؟ جس جگہ پہ تم نے علی لکھا ہے اس جگہ پہ کعبہ رکھ دو. اب گھبرانے کی بات نہیں ہے، کعبہ پہلے سے ہے. ابراہیم نے نہیں، مجھے پانی چاہیے نہیں. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اس سے بہتر صلوات بھیجے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو میرے دوستو، جناب ابراہیم نے کعبے کی نیو کو اٹھایا، بلند کیا. ایک لفظ ہے شرف، دوسرا لفظ ہے شرف. شرف اور شرف. شرف کا مطلب ہے عزت بخشنا. شرف یہ بھی عربی زبان میں جدار کے معنی میں آتا ہے، یعنی دیوار کے معنی میں آتا ہے. جناب ابراہیم نے کعبے کو شرف بخشا، یعنی دیواروں کو اٹھایا. علی نے کعبے کو شرف بخشا. غور کیجئے گا، آپ کے اور میرے چھٹے امام میں صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد
محمد وآل اب جس محمد. بندے کے علی یہاں ہے وہ بولے گا، جس کے یہاں ہے وہ نہیں بولے گا. بات شبیر حیدر کی ہو تو مت بولو، بات امام کی ہو تو بولو. کہ مولا نے کہا کہ میرے جد نے کعبے کو شرف بخشا. ایک شخص بولا مولا جب آپ کے جد نے کعبے کو شرف بخشا تو اب تو کعبے پہ احسان ہو گیا نا. امام نے کہا احسان ہو گیا کعبے کے اوپر. کہ تو پھر یہ کعبہ آپ کے جد کا احسان اتارے کیسے؟ توجہ چاہتا ہوں. چھٹے امام نے فرمایا کہ اب کعبے کے اوپر واجب ہے کہ اس انسان کے سجدے کو قبول نہ کرے جس کے علی یہاں نہ بستا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک صلوات بھیجیں محمد. مولا نے کہا کہ اب کعبے کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس انسان کے سجدے کو قبول ہی نہ کرے کہ جس کے علی یہاں نہ بستا ہو. تب جا کے کعبے سے احسان اترے گا میرے جد کا. کعبے کو شرف بخشا علی نے. یہ پورا دین آپ کے پاس آیا ہے. یہ آیا کس کے ذریعے سے؟ اہل بیت کے ذریعے سے آیا. لوگ اس مغالطے میں کہ شاید تلوار کے ذریعے سے دین آپ تک آیا. دین تلوار کے ذریعے سے نہیں آیا ہے. کسی بھی مشن کو، کسی بھی تنظیم کو کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک دولت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے. اسلام ایک تنظیم کا نام ہے، تحریک کا نام ہے. اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت، دولت، طاقت. تاریخ نے آگے بڑھ کے بتایا دولت لگی ہے خدیجہ کی، طاقت لگی ہے ابو طالب کی. اور کیجئے گا عزیزان گرامی، تاریخ بتاتی ہے دولت لگی خدیجہ کی، طاقت لگی ابو طالب کی. کون بھی تھی خدیجہ؟ ملکۃ العرب بی بی، رئیس مکہ بی بی، مکے کی بزنس مین عورت خدیجہ. آپ ذرا تاریخ پڑھیں، جناب خدیجہ کی ہسٹری کو پڑھیں کہ جناب خدیجہ کا جب تجارت کے لیے قافلہ نکلتا تھا تو کتنے اونٹ جاتے تھے؟ 80,000 اونٹ جناب خدیجہ الکبریٰ کے قافلہ تجارت میں ہوا کرتے تھے. 80,000 اونٹ. اور ان 80,000 اونٹوں کو رکھنے کے لیے کتنے افراد ہوں گے؟ ساتھ جانے کے لیے کتنے افراد ہوں گے؟ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب خدیجہ الکبریٰ کا جب قافلہ ہر تیسرے دن لٹتا تھا، مل کر متوجہ ہے، لٹتا تھا، بی بی جب پریشان آ چکی چوروں سے، ڈکیتوں سے، ڈاکوؤں سے، اپنے چہرے کو نقاب سے ملبوس کیا، ردا کو دوش میں ڈالا، ڈال کے سردار مکہ، رئیس مکہ جناب ابو طالب کی جہوی تک آئی. آنے کے بعد سلام کرنے کے بعد کہا کہ رئیس مکہ میں آپ کے پاس ایک شکایت لے کے آئی ہوں. کہ کیا بات ہے؟ کہ یہ مکے کے چور، مکے کے رہزن، لٹیرے، مکار ہر تیسرے دن قافلہ لوٹ لیتے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ بلا ساختہ جناب ابو طالب نے کہا جا بی بی، کل سے تیرا قافلہ نہیں اٹھے گا. اور نہیں کیا. بی بی مطمئن ہو کے چلی. نوکر نے فوراً سوال کیا کہ بی بی عجیب بات ہے، اس نے کہہ دیا نہیں اٹھے گا اور تم مطمئن ہو کے چلی. جناب خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ خاموش، اس گھر کے اگر بچے کہہ دے تو کام ہو جاتا ہے. یہ تو پھر بھی نہیں سے مکہ ہے. کہاں چلی؟ آگے جناب خدیجہ، جناب ابو طالب نے، اس زمانے میں بھی جناب ابو طالب کا ڈیرا مشہور تھا، بیٹھک مشہور تھی. حج کو لوگ جاتے تھے، دسترخوان لگا رہتا تھا جناب ابو طالب کے دروازے پر. لوگ کھاتے تھے، جاتے تھے، کھاتے تھے، جاتے تھے، آرام کرتے تھے. آپ نے تمام کے تمام مکے والوں کو بلایا. اب یہ سب کے سب مکے والے آ گئے جناب ابو طالب کی جہوی پر. جملہ کا وضو
चौधरी हुआ करते थे, रात के चोर दिन के चौधरी हुआ करते थे। आ गए जनाब अबू तालिब के दरवाजे पर, कहते हैं कि जनाब अबू तालिब से कि आपने हमें क्यों बुलाया? क्या मैंने सुना है खुवैलिद की बेटी खदीजतुल कुबरा का काफिला तिजारत का जाता है और तुम मक्के वाले उसे लूट लेते हो। है किसी में इतनी जसारत जो चोर को चोर के रूप में चोर कहे? कहा कि तुम मक्के वाले लूट लेते हो। अब ये खामोश। कहा आप ये बताइए तो हम करें क्या? रेत पहाड़ियां मक्के में और क्या रह गया है? कहा तो ऐसा करो, कल से मैं तुमको एक हुक्म देता हूं कि काफिला नहीं उठेगा। खबरदार। अब जुमला दे कि जनाब अबू तालिब का। जनाब अबू तालिब ने कहा कि बेगैर दो शर्म नहीं आती मर्द होकर औरत का माल लूटते हो? एक सलमान दे देना मर्दानगी की अलामत है। मर्द होकर औरत का सामान्य सफर लूटते हो तो फिर करे क्या? कहा ऐसा है, मैं तुम्हें तिजारत का कानून बता देता हूं। आओ तिजारत करो बीबी मलिकतुल अरब के साथ। तो हम क्या करें? हमारे पास तो कुछ नहीं है, तिजारत में इतना पैसा चाहिए होता है। जनाब अबू तालिब ने कहा किसी के पास एक ऊंट है, ऊंट ले आए, वापसी में 2 ले जाना। किसी के पास एक घोड़ा है, घोड़ा ले आए, वापसी में 2 ले जाना। कुछ नहीं है, एक ऊंट गल्ला ले आओ, डबल ले जाना। अच्छा, लेकिन अबू तालिब बात ऐसी, हम खदीजा को नहीं जानते, हम आपको जानते, बनेंगे हम आपसे लेंगे। कल जो कल लूटा था वो माल सब ले आओ, जो कल लूटा था वो माल ले आओ। सब ने ला के अपनी अपनी पर्चियां उस माल में लगा दी। ढेर लग गया, खानवाए गए, खुवैलिद से उस बीबी को बुलाया गया, मलिकतुल अरब बीबी। नौकरों को भेजा, कहा यही माल है जो कल लूटा था? कहा जी सरकार। अब जो पर्चियां देखी, कहा चल ये भी लुटेरे हैं। जनाब अबू तालिब ने अपने लोगों का खबरदार इसमें पर्चियां निकालो। इसलिए कि डेरेदार बंदे का यह कानून होता है कि वो अपनी बैठक पे चोर को चोर नाम लेके नहीं कहता। क्या निकालो, ले जाओ। गया काफिला, तिजारत करके वापस आया। अब जो चोर थे वही मुहाफिज बन के खड़े हो गए। 80,000 तिलाई दिरहमों का मुनाफा हुआ। अब बीबी मलिकतुल अरब ने उस मुनाफे को अपनी विदा में रखा, रख करके जनाब अबू तालिब के देहरी पर पहुंची। का सरकार ये लीजिए। जनाब अबू तालिब ने कहा कि बीबी क्या तुमको नहीं मालूम कि खानदान बड़ी हाशिम उजरत लेके किसी की मदद नहीं करता? कहा तो अबू तालिब तुमको भी मालूम होगा कि है एहसान हम फ्री में नहीं लेते। खानदान तो एक ही है ना, शाख तो एक ही है। वो कहते हैं लीजिए। जनाब अबू तालिब इनकार करते हैं, सामान नहीं उठा है। अबू तालिब ने कहा कि अगर तुम कुछ देना चाहती हो तो मेरा एक भतीजा है जिसका नाम मोहम्मद है, तुम ऐसा करो उसे अपने तिजारत में शरीक कर दो। कहा ठीक है। जनाब खदीजा, अब जो काफिला जाएगा तो हुजूर अकरम साथ जाएंगे। तारीख कहती है कि बीबी खदीजतुल कुबरा ने अपने सबसे करीबी मोतमिद एतबार वाले इंसान से कहा कि जाओ, तुम्हें काफिले में ये नहीं देखना कि बोरियां कितनी हैं, ऊंट कितने हैं, कभी देखना क्या है कि सिर्फ तुम्हें मोहम्मद पे नजर रखना है, इसका साया बन के रहना है। जुमला कहो कि जिसका खुद साया ना हो उसका क्या साया बना के रखा जाए? इसका साया बन के रहना है। ये करता क्या है, ये खाता क्या है, ये पीता क्या है, सोता कैसे है, जागता कैसे है, ये उठता कैसे है, चलता कैसा है, इसकी गुफ्तार क्या है, इसकी रफ्तार क्या है? तारीफ कहते क्या? चले जनाब बरका, क्या काम है बरका का?
صرف یہ دیکھنا ہے کہ حضور چلتے کیسے ہیں، حضور کھاتے کیسے ہیں. ہم بتائیں گے عظمت رسالت کیا ہے، ہم بتائیں گے شان رسالت کیا ہے، ہم بتائیں گے کہ رسول کا احترام کیسے ہوتا ہے. تاریخ کہتی ہے جب یہ قافلہ واپس آیا فوراً سے جناب ملکۃ الموت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے اپنے سب سے قریبی برقہ ابن نوفل کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ یہ بتا کہ کیا دیکھا، مجھے یہ نہ بتانا کہ کیا بچا، یہ بتا کہ دیکھا کیا. کہا کہ بی بی جب یہ چلتا تھا تو اب اس کے اوپر سایہ فگن رہتا تھا. بی بی جب یہ چلتا تھا تو درخت چھپ چھپ کے سلام کرتے تھے. بی بی جب یہ چلتا تھا تو ذرات اس کے قدم سے ٹکرا کے ہیرے جواہرات بن جاتے تھے. کہ بی بی جہاں ہمیں بھوک لگتی تھی جنت سے کھانا آ جاتا تھا. بی بی جب ہمیں پیاس لگتی تھی یہ ٹھوکر مارتا چشمے جاری ہو جاتے تھے. بی بی جبرائیل سے چھپ چھپ کے سلام کرتا تھا، اسرائیل اس کی جوتیاں صاف کرتا تھا. کہ یہ بتا کہ فضائل نہیں سننا چاہتی، عیب بتا کہ عیب کیا تھا. اس نے برقہ نے کہا کہ بی بی تیری عزت کی قسم یا تو وہ بے عیب ہے یا یہ بے عیب ہے. تیری عزت کی قسم یا تو وہ اللہ بے عیب ہے یا پھر یہ محمد بے عیب ہے. اچھا آئے برقہ حضور بھی پہلے سفر سے واپس آ گئے تجارت کے. بی بی ملکۃ الموت نے کہا کہ برقہ ایسا ہے میں تمہیں 100 اونٹ سونے کے دیتی ہوں لدے ہوئے، 80 اونٹ چاندی کے، یمن کی جائیداد. کبھی بھی کام کیا ہے؟ کہ تو تجارت کر کے آیا ہے. کہ تجارت؟ میں تو آپ کا نوکر. کہا ہے میں نے تجھے دیا. کبھی بھی کام بتائیے. کہ کام یہ ہے کہ جاؤ، جانے کے بعد محمد کے ہاں میرا پیغام عقد دو. برقہ نے کہا کہ بی بی کام بڑا ہے اجرت چھوٹی ہے. کہا تو دکھا دی نا تم نے نوکروں والی اوقات. تاریخ کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ نے برقہ کو پوری خزانے کی چابی دی، جتنا چاہنے جا. برقہ نے کہا کہ بی بی نہ مجھے سونا چاہیے، نہ مجھے جواہرات چاہیے، نہ چاندی چاہیے، نہ جائیداد چاہیے. کبھی بھی چاہیے کیا؟ کبھی بھی مجھے چاہیے ہے کہ اگر آپ محمد کی زوجہ بن گئی تو آپ مجھ سے وعدہ کیجئے تو پھر جنت تو اس کے بچوں کی جاگیر ہوگی. تو مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت چاہیے. کہ جاؤ. کہتے ہیں کہ برقہ نے پیغام عقد پہنچایا. اب دیکھیں کہ پیغام عقد جب جناب خدیجہ نے دیا تو عورت کا ایک نفسیاتی حجاب ہوتا ہے. کوئی بھی عورت، کوئی بھی لڑکی اپنے آپ سے نہیں کہتی کہ میں فلاں سے عقد کرنا چاہتی ہوں. لیکن یہ اللہ نے جناب خدیجہ سے کیوں کہلوایا؟ اس لیے کہ اللہ دور کی نگاہ رکھتا تھا کہ کہیں کل آنے والا مولوی یہ نہ کہہ دے کہ مالدار لڑکی سے رشتہ دینا سنت رسول ہے. کہ یہ نہ کہے کہ مالدار لڑکی سے رشتہ دینا سنت رسول ہے. اللہ نے کہا خدیجہ ہم تمہاری حیا کو دور رکھتے ہیں. آپ محمد کا شادی کا کارڈ وہاں چھپا جہاں قرآن چھپتا تھا. مہمان آنے والے کون ہیں؟ یوسف، اسماعیل، ابراہیم، یحییٰ، زکریا، شیر، سنوش، مہلائل. یہ تمام کے تمام جو ہے مہمان ہیں. ہر ایک کے پاس ایک ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اس کی بارات نکلے گی جسے سردار انبیاء کہا جاتا ہے. عبداللہ کے یتیم کی بارات ہے، سردار مکہ کے بھتیجے کی بارات ہے. آگے جناب خدیجہ الکبریٰ حضور سرور کائنات کے گھر آنے کے بعد
دستور عرب دیکھیے کہ چند عورتیں گئی ہیں، جانے کے بعد کہتی ہیں کہ بی بی تمہارے ایک جملہ آ رہا ہے، تمہارے بابا کے سر کا تاج عرش کو چھوتا ہے، تم نے یتیم عبداللہ سے اپنا عقد کیا ہے، اس کے گھر میں آئی ہو۔ فوراً سے جناب خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ خبردار، یہ بات سچ ہے کہ میرے باپ کے سر کا تاج عرش کو چھو جاتا تھا، لیکن میں جس کے قریب بن کے آئی ہوں اس کی جوتیاں عرش کو چھوتی ہیں، اس کی جوتیاں عرش کو چھوتی ہیں۔ دولت لگی ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کی، طاقت لگی ہے جناب ابو طالب کی، آئی بھی اب لوگ اکٹھا ہوئے اور اکٹھا ہونے کے بعد آئے دروازے رسول پر، لگے گستاخیاں کرنے۔ اب بی بی نے ایک ایک کی آواز کو پہچانا اور پہچان کے کہا کہ خبردار، اور فلاں ابن فلاں کی اولاد، تیرے باپ پر میرا اتنا قرض ہے، وہ میرا قرض دے دے تب یہاں آ کے بولنا۔ اب یہ خاموش، کبھی بھی پھر قرض کیسے معاف ہو؟ ایسا ہے کہ قرض معاف ہو جائے گا، تم آؤ، آنے کے بعد میرے سید کا، میرے سرتاج کا کلمہ پڑھو، قرض معاف کراتے جاؤ۔ تم آؤ، آنے کے بعد میرے سرکار کا کلمہ پڑھو اور کلمہ پڑھنے کے بعد قرض معاف کراتے جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں صاحب فلاں صاحب غنی تھے، فلاں صاحب غنی تھے، فلاں صاحب غنی تھے، کوئی غنی نہیں تھا، یہ سب کے سب قرض معاف کرا کے غنی بنے۔ اب روایت ہے خلیفہ اول سے، وہ کہتے ہیں کہ صاحب میں نے دیکھا کہ میرے قد سے اونچا ڈھیر اشرفیوں کا لگا کر بی بی ملکۃ العرب بیٹھ جاتی تھی اور کہتی تھی آؤ مکے والو، آؤ مدینے والو، اشرفیاں لے جاؤ، میرے سید کا کلمہ پڑھتے جاؤ۔ اب پہلے سرکار کا قد ناپی آپ کتنا تھا؟ ان کا قد اونٹ کا جو کوہان ہوتا ہے اس کے اندر یہ ایسے جھک کر کے زخم دیکھتے تھے، یعنی اونٹ کے کوہان میں زخم ایسے جھک کے دیکھتے تھے، ایسے اٹھا کے نہیں، ایسے۔ کتنا طویل قد تھا ان کا۔ روایت بھی نیزے ہے سرکار سے، خلیفہ اول سے، کہ میرے قد سے اونچا ڈھیر لگا کر بیوی بیٹھ جاتی تھی، کہو کلمہ پڑھو لے جاؤ، کلمہ پڑھو لے جاؤ، کلمہ پڑھو لے جاؤ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جب ساری دولت چلی جاتی تھی، حضور سرور کائنات کی پیشانی اقدر پہ جیسے ہی شکریہ کے آثار نمودار ہوئے، فوراً بی بی ملکۃ العرب نے اپنی ندا سے حضور کی نالین کو صاف کر کے کہا کہ سرکار شکریہ ادا نہ کیجیے گا، میں نے آپ کو صدقہ اتار کے دے دیا۔ ایک صلوات بھیج دینا محمد، میں نے آپ کا صدقہ اتار کے دیا ہے۔ دولت لگی بی بی خدیجہ کی، طاقت لگی جناب ابو طالب کی، جب جا کے تحریک اسلام کامیاب ہوئی۔ لیکن جناب ابراہیم نے بیت اللہ کو بنایا، عظمت والا گھر ہے، برکت والا گھر ہے۔ ابراہیم کو اللہ نے کیا دیا؟ نبوت دی، خلت دی، عصمت دی، امت کا امام بنایا، صاحب صحیفہ بنایا، معمار کعبہ بنایا۔ چھ چیزیں دینے کے بعد جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ پروردگار میں نے 70 مسجدیں بنائی ہیں، یہ کیا انعام دیا تو نے مجھے 6 چیزیں دی، عصمت دی ہے، خلت دی ہے، امت کا امام بنایا ہے۔ 4000 سے زائد نبی تیرے شجرے میں رکھے گئے تھے، جناب ابراہیم کے شجرے میں 4000 سے زائد نبی کا، لیکن کا کچھ نہیں۔ پروردگار میں نے 70 مساجد بنائی ہے، تیرا گھر بنایا ہے، اور گھر بھی اس کا بنایا ہے کہ جسے گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ اب مقدر پہچانیے گا نہیں والو آپ اپنا چھٹے امام کی حدیث، امام فرماتے ہیں کہ جو
انسان صلوات بھیج کے ایک مرتبہ اور 500 سنے صلوات ایک مرتبہ ہمیں اہل بیت میں بھیج کے 500 سال تک اپنے منہ کو نہ کھولے تو فرشتے ثواب لکھتے رہتے ہیں، اور جب دوبارہ صلوات بھیجے فرشتے ترقی کے کہتے ہیں بندہ خدا بھی تو ہم نے پہلا صلوات بھی نہ لکھ سکے۔ محمد والے محمد۔ آیت اللہ مستمد نے اپنی کتاب القدرہ کے اندر یہ تحریر فرمائی ہے، حدیث حضور سرور کائنات سے، امام صادق سے، امام علی سے، کہ اگر گناہگار انسان کے قبر پہ جا کے 3 مرتبہ صلوات پڑھ دی تو اللہ اس سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ ابھی تو ہمیں صلوات کی عظمت کا ہی احساس نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کام نہیں ہو رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، بچے پڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ آپ ذرا اپنے دل سے ایک مرتبہ پوری ایک تسبیح صلوات کی پڑھ کے اہل بیت سے التجا کیجئے، پھر ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اللہم صلی اللہ محمد والے محمد۔ حدیث قدسی جیسے جناب ابراہیم نے کہا کہ اللہ 70 مساجد بنائیے، امام فرماتے ہیں کہ فوراً لہجہ قدرت میں تندی آئی۔ علی والا جملہ آپ کے لیے ہے، آپ جانے علی جانے کیسے سنیں گے کہ انکا اشبعتا جائیا للناس من شیعت علی ابن ابی طالب، کہ ابراہیم انعام تو ایسے مانگ رہا ہے جیسے علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دیا ہو، بے لباس شیعہ کو لباس دے دیا ہو۔ جیسے یہ جملہ سنا جناب ابراہیم نے کہ پروردگار، یعنی تیرا گھر بنانا، مساجد بنانا اتنا بھی عظمت کا حامل نہیں ہے کہ جیسے علی کے بھوکے کو کھانا کھلا دیا ہو، یا علی کے بے لباس شیعہ کو لباس پہنا دیا ہو۔ کہ یہ علی ہے کون؟ یہ علی ہے کون؟ کہ جانب آسمان سر اٹھاؤ، جانب آسمان سر اٹھایا، علی عرش پر رہتے ہیں، آسمان پہ نہیں رہتے۔ شگاف ہوا آسمان، عرش اعظم پہ نگاہ پہنچی، کیا دیکھا کہ ایک نور ہے جس کا بہت زیادہ نور جو طواف کر رہے ہیں۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ پروردگار یہ جو نور ہے قندیل کے اندر، اسے تو میں نے پہچان لیا کہ یہ علی ہے، لیکن اتنا بتا کہ یہ طواف کر رہے ہیں کون ہے؟ کہا کہ ابراہیم یہ اس کے شیعہ ہیں، جو اس نور کا طواف کر رہے ہیں یہ اس کے شیعہ ہیں۔ جناب ابراہیم نے کہا تو پروردگار ایسا ہے خلت لے لے، عصمت لے لے، نبوت لے لے، امت کا امام بنایا وہ ہوتا لے لے، سب کچھ لے لے، لیکن مجھے علی کا شیعہ بنا دے، علی کا شیعہ بنا دے۔ جناب ابراہیم نے دعا کی ہے کہ مجھے علی کا شیعہ بنا دے۔ بیت اللہ کی تعمیر کی ہے جناب ابراہیم نے، جناب اسماعیل نے، دولت لگی ہے جناب خدیجہ کی، طاقت لگی ہے جناب ابو طالب۔ یہ بات ظاہر میں رہے کہ اسلام ہمیں ایسے نہیں مل گیا، اور ہمارا مرتبہ بھی کوئی کم نہیں۔ ایک شخص آیا آنے کے بعد کہتا ہے امام باقر سے، اصول کافی میں کہتا ہے کہ مولا محمد دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ نماز، روزہ، حج، زکات، ولایت امیر المومنین، ان چیزوں کا نام دین ہے۔ تھا بڑا شاطر، کہنے لگا تو مولا ان میں سب سے اہم رکن نماز ہوگا؟ امام نے کہا نہیں۔ کہا تو اچھا مولا پھر روزہ ہوگا؟ امام نے کہا نہیں۔ کہا تو مولا پھر حج ہوگا، اس لیے کہ پیسہ بھی زیادہ لگتا ہے؟ امام نے کہا نہیں۔ زکات ہوگی، ٹھنڈ میں رات میں جا کے انسان کھیت میں پانی دیتا ہے، دھوپ میں تپتا ہے تب پانی دیتا ہے، ہوا چلاتا ہے تب پانی دیتا ہے، سینچائی کرتا ہے تب؟ امام نے کہا نہیں۔
اب یہ منہ بنا کے کہتا ہے کہ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے جد کی ولایت. امام نے کہا ہاں. امام نے کہا سن، نماز سفر میں قصر ہو جاتی ہے، روزہ بیمار پر ساقط ہو جاتا ہے، حج غریب نہیں کرتا، زکوٰۃ غریب نہیں دیتا ہے. کہا تو پھر ولایت؟ امام نے کہا سن، ولایت اس لیے ضروری، سفر میں تو واجب ہے، حضر میں تو واجب ہے، مسافر تو واجب ہے، پاگل تو واجب ہے، سب کے اوپر واجب ہے، بالغ عاقل سب کے اوپر. کہ یہی دین ہے. کہاں یہ دین ہے؟ امام نے فرمایا ہے کہ 5 دین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. حضور کی چچی ہے جنہوں نے حضور کو پالا ہے. کون ہے جناب؟ فاطمہ بنت اسد. مجھے ماں کی طرح پالا ہے، بالکل پرورش ایسے کی جیسے میری ماں میری پرورش. جناب فاطمہ بنت اسد اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں. تاریخ کہتے ہیں کہ حضور سرور کائنات اور مولا کائنات قبر کو کھودا، حضور خود قبر کے اندر لیٹے. حضور اکرم نے اپنی رضا کا کفن جناب فاطمہ بنت اسد کو دیا. حضور اکرم نے خود جناب فاطمہ بنت اسد کی نماز جنازہ پڑھائی. تاریخ کہتی ہے کہ حضور نے 70 تکبیریں جناب فاطمہ بنت اسد کے جنازے پہ کہیں. ہمارے اور آپ کے جنازے میں کتنی تکبیر ہوتی ہے؟ 5. فاطمہ بنت اسد کے جنازے پر 70 تکبیریں. نماز پڑھانے والا کون؟ رسول. پڑھنے والا کون؟ امام. قبر کس نے بنائی؟ رسول علی نے. قبر میں لیٹا کون؟ رسول. کفن کس کی رضا کا؟ رسول کی. اور لیٹ کر کے قبر میں جملہ کہا کہ یہ قبر آج تیرے یہاں میری ماں مہمان بن رہی ہے. کہتے ہیں کہ حضور سرور کائنات نے فاطمہ بنت اسد کو لا کے سپرد خاک کیا. سپرد خاک کرنے کے بعد اب رسول بیٹھے ہوئے، علی کھڑے ہوئے. رسول مسکرائے. توجہ چاہ رہا ہوں، فرشتے آ گئے ہیں قبر کے اندر. سوال کیا کہ من رب کا تیرا رب کون ہے؟ اللہ. من رسول کا تیرا رسول کون ہے؟ محمد. من قبلہ کا تیرا قبلہ کیا ہے؟ کعبہ. من کتاب کا تیرا کتاب کیا ہے؟ قرآن. اب جیسے امام کا سوال آیا، من اماموں کا تیرا امام کون ہے؟ تاریخ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت اسد ٹہری، رکی. کیوں؟ اس لیے کہ تھوڑی سی شرم محسوس کر رہی ہے یہ کہتے ہوئے کہ میرا بیٹا. تاریخ کہتے ہیں کہ رسول نے باہر سے کہا کہ کہو چچی ابن کے ابن کے ابن کے ابن کے. مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ بھائی سوال ہو رہا ہے کہ تمہارا امام کون ہے؟ تمہارا امام کون ہے؟ تمہارا امام کون ہے؟ اماں کچھ بول نہیں پا رہی ہے. کہ میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ کہہ دو کہ میرا بیٹا علی، میرا بیٹا علی، میرا بیٹا علی، میرا بیٹا علی. غور نہیں کیا بھی آپ نے بھائی جس کی قبر محمد بنائے، جس کی نماز جنازہ محمد پڑھے، جسے اپنی رضا کا کفن محمد دے، جس کی نماز علی پڑھے، جب قبر میں جا کے اس بیٹی کا علی کے بغیر گزارا نہیں ہے تو تیرا کیا خاک گزارا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بغیر علی کے، بغیر ولایت علی کے. جب علی کے بغیر علی کی سگی ماں کا چارہ نہیں ہے، گزارا نہیں ہے، تو پھر امت کا کیا گزارا ہوگا؟ عزیزان گرامی، 3 کل تاریخ گزری 7 شعبان المعظم، شہزادہ جناب قاسم کی ولادت ہے. کل 9 شعبان المعظم جناب علی اکبر کی ولادت ہے.
یہ مہینہ عظمتوں والا مہینہ، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ، لیکن اس درمیان میں دل یہ کرتا ہے کہ شہادت اس ذات کی پڑھی جائے کہ جس کو حسن کہتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام سفر امام کی شہادت کی تاریخ۔ امام حسن اپنی زوجہ جعدہ بنت اشعث کے یہاں مہمان ہیں، خدا لعنت کرے، جعدہ بنت اشعث پر روزے کی حالت میں امام اس کے جب گھر پہنچے، افطار کے وقت اس نے امام کو دودھ دیا، اس دودھ کے اندر زہر تھا۔ امام نے جیسے اس پیالے کو دیکھا دودھ کے، ایک جملہ کہا، جعدہ کیا میں تیرا عادل امام نہیں ہوں؟ جعدہ کیا میں تیرا عادل امام نہیں؟ اس نے کہا مولا دودھ پی لیجئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام نے 28 سفر سے پہلے 9 مرتبہ امام حسن کو زہر دے چکی تھی جعدہ بنت اشعث۔ یہ زہر شام سے خصوصی طریقے سے آیا تھا۔ زہر کی خاصیت یہ تھی کہ اگر ایک قطرہ زہر سمندر میں ڈال دیا جائے تو 10,000 سال تک مچھلی سمندر میں پیدا نہ ہو، اتنا قاتل زہر تھا۔ ذرا تصور کر لیجئے گا اور انشاءاللہ پرسہ دے دیجئے گا اہل بیت کو۔ امام نے تھوڑا سا دودھ زمین کے اوپر ڈالا، تاریخ کہتے ہیں کہ زمین سے دھواں اٹھنے لگا۔ امام نے ایک گھونٹ دودھ کا پیا، اسے کو رکھ دیا، پیالے کو رکھ دیا۔ جعدہ کہتے ہیں کہ مولا اور پی لیجئے۔ امام حسن نے کہا کہ جعدہ تیرا کام اتنے سے ہو گیا۔ اللہ اکبر، اجرکم علی الحسین اجرکم علی الفاطمہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام جعدہ کے یہاں سے چلے۔ جعدہ بنت اشعث کہتی ہے کہ جائیے آپ فروا کے یہاں چلے جائیے۔ کون فروا؟ جناب قاسم کی ماں فروا۔ کہتے ہیں کہ امام حسن مدینے کی گلیوں میں سہارا لے کر کے جناب فروا کے دروازے تک پہنچے۔ زہر نے جسم کے اندر اتنی صلاحیت کر دی ہے کہ اب امام کی آواز نہیں نکل پا رہی۔ دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دیتے ہیں کہ فروا فروا۔ جناب فروا نے آواز کو محسوس کیا، دوڑتی ہوئی دروازے پہ گئی۔ امام کے چہرے کا رنگ متغیر۔ جناب فرما کہتی ہیں کہ مولا کیا ہوا ہے؟ کہ میرے قاسم کو بلاؤ، کہ میرے قاسم کو بلاؤ۔ 3.5 سال کے جناب قاسم۔ جناب فرما کہتے ہیں کہ مولا قاسم تو سو گئے ہیں۔ مولا کہتے ہیں مولا امام حسن کہ فرما یہ سونے کی رات نہیں ہے، قاسم کو اٹھا دو۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کہتے ہیں کہ جناب فرما جناب قاسم کو لے کر کے آئی، لانے کے بعد امام حسن کے سینے پہ لٹا دیا۔ جیسے جناب قاسم امام کے سینے پہ لیٹے تڑپ کے اٹھے کہ اماں بہت زیادہ گرمی ہے۔ امام نے کہا کہ میرے لال ہی تو میرا سینہ ہے، گرم کہاں ہوگا؟ کہتے کہ تڑپ کے امام کے سینے سے جناب قاسم اٹھ گئے تھے کہ بابا کیا ہوا ہے؟ ذرا تصور کرنا اولاد والو کہ 3.5 سال کا بچہ کوئی خبر دے سکتا ہے؟ امام حسن نے کہا کہ میرے لال جاؤ، تم جانے کے بعد اپنی پھوپھی اماں زینب کو بلا لاؤ۔ اجرکم علی الحسین اجرکم علی الفاطمہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔
اب جانے کے بعد اپنی پھوپھی زینب کو بلاؤ. آزادارو، اگر کسی کی بہن سوئی ہوئی ہو اور اس بہن کو اس کے بھائی کی خبر موت ملے تو تڑپ کے رہ جاتی ہے. بہن والوں تصور کرنا، جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ تصور کریں. جناب قاسم کہتے ہیں کہ بابا میں کیسے جا کر کے بتاؤں گا اپنی پھوپھی زینب سے. شہزادی فرما کہتی ہے کہ مولا میرا قاسم 3.5 سال کا ہے، میں کیسے بتائے گا؟ کہا کہ فرما میں اپنے قاسم کی شکل ایسے بنا کے بھیجوں گا کہ میری ماں جائی زینب دیکھ کر کے سمجھ جائے گی. کہتے کہ امام حسن نے جناب قاسم کی آستینوں کو اٹھا، گریبان کو چاک کیا، ایک مٹھی اٹھا کر خاک جناب قاسم کے سر پہ رکھی کہ جاؤ میرے لال قاسم، یہ حالت تمہیں دیکھنے کے بعد میری بہن سمجھ جائے گی. جناب قاسم نے کہا بابا مجھ سے ایک وعدہ کیجئے کہ جب تک قاسم واپس نہ آئے گا آپ دنیا سے نہ جائیں گے. اللہ اکبر. تاریخ کہتے ہیں کہ جناب قاسم جناب زینب کے دروازے پر پہنچے. شہزادی زینب سوئی ہوئی ہے. جناب قاسم نے دروازے پر کھڑے ہو کر پھوپھی کو آواز دی. تڑپ کر جناب زینب اٹھی. اٹھنے کے بعد کہتی ہیں کہ فضا، یہ اما فضا ذرا آپ ذرا چراغ تو روشن کیجئے. جناب فضا کہتے ہیں کہ شہزادی ابھی تہجد کا وقت تو نہیں ہوا ہے. کہا کہ فضا ذرا چراغ روشن کرو، میں نے بھی خواب میں دیکھا میری ماں آئی ہے جس کے پہلو سے ہاتھ اٹھا ہوا ہے. کہتی ہے کہ زینب تو سو رہی ہے، فاطمہ اجڑ گئی. اجرکم علی الحسین اجرکم علی الفاطمہ. تاریخ کہتے ہیں کہ جناب زینب نے جب چراغ کو روشن کیا، دروازے کو کھولا، کیا دیکھا کہ 3.5 سال کا قاسم شہزادی زینب کے قدموں میں گر گیا. میں چھپ کر کے دیکھا، ہائے میرا قاسم. تاریخ کہتے ہیں کہ جناب زینب نے آواز دی ہے بھیا حسین، اے ام کلثوم، ارے زینب اجڑ گئی ہے. تاریخ کہتے ہیں کہ جناب زینب چلی ہے، پیچھے پیچھے امام حسین ہے، جناب رقیہ ہے، جناب کلثوم ہے. ایک ایک بیوی زینب کے پیچھے جاتی ہے. خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے جو جناب زینب نے دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ ارے امام حسن کے جگر کے ٹکڑے لگن میں آئے ہیں. اللہ اکبر. امام حسن نے دیکھا کہ بہن آ گئی ہے. جناب فردا سے کہتے ہیں فردا اس طرح لگن کو ہٹا لو، میری بہن آ گئی ہے. اللہ اکبر، میری بہن آ گئی ہے، برداشت نہ کر پائے گی. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے بھیا میں نے تو اماں کی شہادت کو دیکھا ہے. اے بھیا آسان، میں نے تو بابا کے سر کو شہاد دیکھا ہے. اللہ اکبر. یہ زینب کتنے غم اٹھائے گی. تاریخ کی مرتبہ جناب زینب نے امام حسن کے سر کو اپنے سامنے پر رکھا. بھیا بہن آ گئی ہے، بھیا بہن آ گئی ہے. اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے امام حسن نے امام حسین سے وصیت کی. وصیت کرتے کرتے جناب قاسم کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا. اے میرے بھیا حسین، تم اسے اپنے اکبر کی طرح سمجھو گے. بھیا تم میرے قاسم کو اپنے اکبر کے اترے ہوئے کپڑے پہنا دینا. اللہ اکبر. آزادارو. تاریخ کہتی ہے امام حسن کی قبض سے برداشت کر گئی ہے. اب بہنوں نے بھائی کو رخصت کیا ہے. غسل کفن کے بعد جنازہ چلا. ارے جیسے موجودوں کی گلی سے چلا، کسی کو نے رومال کو ہلایا. 303 جنازے میں آئے. امام حسن کا جنازہ رنگین ہو گیا ہے. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے جب یہ جنازہ واپس آیا، جناب زینب نے کہا اے بھیا حسین ہم اتنے غریب ہو گئے ہیں، ارے ہمارے جنازے گھر سے نکلنے کے بعد واپس آ رہے ہیں. سہجانیوں نے تیروں کو نکالا، آواز دی اے اماں، اے اماں آپ کے لال کے جنازے میں تیر برسائے گئے ہیں. اللہ اکبر. آزادارو. تاریخ کہتی ہے اب جنت البقیع کا رخ کیا گیا. قبر سے 2 ہاتھ برابر میں. اے میرے لال حسین، میں نے کہا تھا میرے حسن کو میرے پہلو میں دفنا دینا. اے میرے لال، یہ فاطمہ قبر میں تڑپ گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائه وتسلیما لامره.
پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عظیم عبادت کو قبول فرما. پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد کا جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد کے جو مقروض ہیں ان کے قرض و غیب سے عطا فرما. پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد کے جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد کا جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد کا تو نے جو اس مجلس کا ثواب معین کیا ہے اس سے مرحوم کی روح کو شاد فرما. جوارہ اہل بیت علیہ السلام میں جگہ مرحمت فرما. پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد کا مرحوم کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار کی واسطہ محمد و آل محمد کا زمانہ پورا شور ہے، اب امتحان نہ لے، حجت آخر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ